الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بڑی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين۔ اللہ تبارک و تعالی کی توفیق خاص سے ہم نے نماز فجر با جماعت ادا کی، درس قرآن میں ہم سب شرکت کر رہے ہیں۔ میرا اللہ ہم سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62 ہے، اس کو آج سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ترجمہ سماعت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والنصارى، اور عیسائی، والصابئین، اور جو بھی اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں لاتا، صابی، والصابئین، اور صابئین یعنی ستاروں کی پوجا کرنے والے، ان میں سے جو بھی اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، وعمل صالحا، اور اچھے کام کرے، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس موجود ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان پر کسی چیز کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہ بات یاد رکھیے، یہاں پہ چند گروہوں کا تذکرہ کیا گیا۔ سب سے پہلے ایمان والوں کا ذکر کیا گیا، بے شک جو ایمان لائے۔ پھر یہودیوں کا کہا گیا، یہودی آپ جانتے ہیں وہ ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی مانتے ہیں، اور عیسائی وہ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنے آپ کو امتی کہتے ہیں۔ اور صابی، اس کے بارے میں چند اقوال ہیں۔ بعض نے کہا وہ جو ستاروں کی پوجا کرنے والے ہیں اور ستاروں کو اپنا معبود بناتے ہیں، انہیں صابئی کہا جاتا ہے۔ اور بعض نے کہا نہیں، صابئین وہ ہیں جن کا کوئی دین نہیں، اور وہ کہتے ہیں نہ کوئی خدا موجود ہے، نہ کوئی رسول آیا، نہ کوئی کتابیں آئیں، وہ ساری کی ساری چیزوں کا کیا کر دیتے ہیں؟ انکار کر دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان چار گروہوں کا ذکر کیا۔ اور یہ یاد رکھیے، کوئی بھی دین اپنے آپ کو جھوٹا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے جو بھی عقائد ہیں، جو بھی نظریات ہیں، ان کو جیسے بھی مضبوط دلائل کیوں نہ دیے جائیں، وہ کہتے نہیں میں تو حق بیان کر رہا ہوں، ہم تو سچے دین پر ہیں۔ آپ دیکھیے، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، انہوں نے کیا کہا؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ۔ یہودیوں کا جو سب سے بڑا غلط عقیدہ تھا وہ یہ تھا، وہ کہنے لگے حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ثابت کی، اور یہ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے، قرآن کہتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ جیسی کوئی چیز کائنات کے اندر موجود ہی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ تو فرمایا رب العالمین نے، یہودی کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کیا ہیں؟ بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ عیسائیوں کا بہت بڑا غلط نظریہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور یہ صابئین یہ تو کسی دین کو بھی دین حق مانتے ہی نہیں۔ تو یہ سارے کے سارے غلط عقائد رکھنے کے باوجود ان کا نظریہ یہ تھا، کہتے تھے کہ جنت میں سب سے پہلے ہم ہی جائیں گے، جنت میں سب سے پہلے ہم جائیں گے۔ اور انہوں نے کہا، قرآن پاک کے اندر موجود ہے، وہ کہنے لگے، یہودیوں نے کہا جنت میں ہم جائیں گے، عیسائیوں نے کہا جنت میں ہم جائیں گے، اور ان ایمان والوں کا، ان لوگوں کا جنت سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ وہ اپنے آپ کو یہ کہتے تھے، اور قرآن پاک میں ایک جگہ پہ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو ہائی لائٹ کیا، وہ یہ کہتے تھے
ان کا جو نظریہ تھا وہ یہ کہنے لگے کہ جنت میں وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، انہوں نے کہا ہرگز کوئی گروہ کوئی لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، ہاں سوائے دو لوگوں کے، یا یہودی جنت میں داخل ہوں گے یا عیسائی جنت میں داخل ہوں گے۔ اور وہ کہنے لگے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، معاذ اللہ، بہت بڑا ان کا یہ ایک من گھڑت نظریہ۔ وہ کہنے لگے ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھلا ہمیں کیسے جہنم میں داخل کرے گا؟ نہ جہنم میں ہم نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری باتیں ایک جانب رکھیں اور ان کے سارے نظریات ایک جانب رکھے، اور اللہ نے سارے گروہوں کو مخاطب کیا، اور مخاطب کر کے اپنے سامنے کھڑا کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تمہیں اتنا شوق ہے جنت میں جانے کا، اگر اتنا شوق ہے تمہیں اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بننے کا، یہ تو یاد رکھو اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہو سکتا، لیکن اگر اللہ کے قریب ہونا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بننا ہے، تو فرمایا پھر تمہارے پاس ایک ہی راستہ ہے۔ یا اللہ وہ کیا راستہ ہے؟ تو فرمایا میرے حبیب آپ انہیں ارشاد فرما دیجئے اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو اتباع کرو میری، اگر تم میری اتباع کرو گے اللہ تمہیں جنت میں بھی داخل فرمائے گا، اللہ تمہیں اپنا محبوب بھی بنا لے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا محبوب بننے کا راستہ صرف ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ سنت مصطفیٰ کی پیروی کی جائے، اور پیارے آقا کا جو لایا ہوا خوبصورت دین ہے دین اسلام، اس دین اسلام کو دین حق تسلیم کیا جائے، اور اس دین کے اندر جب تم داخل ہو جاؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تمہیں کوئی چیز بھی جنت میں داخل ہونے سے روک سکتی نہیں۔ اس لیے جنت میں داخل ہونے کا جو ذریعہ ہے، جنت میں داخل ہونے کا جو سرٹیفکیٹ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہی تمہیں عطا کریں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب کو مخاطب کیا اور فرمایا جو ایمان والے ہیں ان کے لیے بھی، یہودیوں کے لیے بھی، عیسائیوں کے لیے بھی، ستارہ پرست، دہریہ، جتنے بھی لوگ ہیں اور جتنے بھی ادیان باطلہ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو ان میں سے اللہ پر حقیقی معنوں میں ایمان رکھے، قیامت پر ایمان رکھے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نیک عمل بھی کرے، اللہ فرماتا ہے ان کا اجر انہیں نہیں پتہ اللہ کے پاس کتنا بڑا ہے، اور فرمایا پھر اللہ تعالیٰ ایسا انہیں انعام عطا کرے گا، نہ انہیں نزع کی گھبراہٹ کا کوئی خوف ہوگا، اور نہ پل صراط سے گزرنے کا کوئی خوف ہوگا، اور نہ قیامت کے دن کی سختیوں کا انہیں کوئی خوف ہوگا۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اللہ تعالیٰ انہیں کسی چیز کا خوف نہیں دے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ سارے کے سارے خوف ان کے دلوں سے اٹھا لے گا۔ یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے لیے بیان فرمائی۔ اب ایک اور بات یاد رکھیے، بعض لوگ اپنے آپ کو بہت بڑا ایک ذہین تسلیم کرتے ہیں اور اپنے آپ کو وہ بہت بڑا ایک لائق فائق اور فتین آدمی سمجھتے ہیں، اور ان کے پاس ایسے ایسے سوالات ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ان کا آج تک کوئی جواب دے سکا نہیں، اپنی طرف سے وہ کسی اہل علم کے پاس تو جاتے نہیں، کبھی اس آدمی کے پاس جو کہ ناواقف ہے شریعت اسلامیہ کے مسائل سے، کبھی اس کے پاس گئے ہاں بھی اس مسئلے کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، ہاں بھی تیرا اس بارے میں کیا خیال ہے، وہ آگے سے چونکہ علم نہیں ہوتا اتنا جواب نہیں دے پاتے، وہ اپنے آپ کو ہی ایک بہت بڑا مجتہد تسلیم کر کے کہتے ہیں کہ میں تو سارے کے سارے لوگوں پر حاوی ہوں، میں تو سب پر غالب ہوں۔ آئیے ایک واقعہ سماعت کیجیے اور سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو عطا کیا ہوا دین اسلام ہے، اس کا ہر ایک جز، ہر عقیدہ قرآن سے بھی ثابت ہے، نبی پاک کے فرمان سے بھی ثابت ہے۔ حضرت بہلول دانا کا ایک جب وقت تھا اور ان کے دورے ایک موجودہ کے اندر ایک شخص تھا جو کہ کسی دین کو نہیں مانتا تھا، اس نے چند سوالات رٹے ہوئے تھے اور چند سوالات اس کے پاس موجود تھے، وہ کہتا تھا آج تک کوئی اس کا جواب نہیں دے سکا۔ اس کا پہلا سوال یہ تھا، وہ کہتا تھا کہ بھائی اگر اللہ تعالیٰ ہے تو موجود کیوں نہیں آتا، اگر اللہ موجود ہے تو نظر کیوں نہیں آتا، آپ موجود ہیں تو میرے سامنے ہیں نا، میں آپ کے سامنے ہوں، ہر چیز جو موجود ہے وہ نظر آتی ہے، اگر اللہ موجود ہے تو نظر کیوں نہیں آتا، یہ اس کا سوال تھا۔ دوسرا اس کا سوال یہ تھا، وہ کہنے لگا
کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے اندر آگ کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے لوگوں کو جلانے کے لیے، وہ لوگوں کو تکلیف دے گی۔ اب جہنم کے اندر بھی کیا ہے؟ آگ۔ اور شیطان کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہنم میں ڈالا جائے گا، اور شیطان کس سے پیدا کیا گیا؟ آگ سے۔ اب آگ کو آگ کیسے جلائے گی؟ اگر وہ آگ سے بنا ہے، آگ کو اگر آگ کے اندر داخل کر دیا جائے یہ تو کوئی اس کو تکلیف نہیں دے گی۔ اس لیے کہا کہ شیطان کس سے بنا؟ آگ سے، اور وہ ڈالا جائے گا آگ میں، آگ کو کیسے تکلیف دے گی۔ اور تیسرا اس نے کہا کہ اگر جرم انسان خود کرتا ہے، اگر انسان خود بہت بڑے بڑے پاپ کرتا ہے تو پھر ان جرموں کی سزا شیطان کو کیوں ملے گی؟ اس لیے اس کے یہ سوالات تھے، اور وہ کہتا تھا کوئی بھی اس کا جواب نہیں دے سکا۔ اب چلتے چلتے اس کی ملاقات ہوگی حضرت بہلول دانا سے، اور ہر ایک کے جواب دینے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے۔ ہر ایک جواب ضرور دیتا ہے لیکن ہر ایک کے جواب دینے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے۔ اب حضرت بہلول دانا سے جب اس نے یہ اعتراضات دہرائے اور کہنے لگا کہ جی میرے چند سوال ہیں، آج تک کوئی اس کا جواب نہیں دے سکا، تو آپ نے پوچھا بتاؤ کیا کیا اعتراضات ہیں؟ اس نے سارے کے سارے بیان کر دیے۔ حضرت بہلول دانا انہوں نے پکی مٹی کا ایک ڈھیلا اٹھایا، مٹی ہوتی ہے نا جم جاتی ہے، پک جاتی ہے، وہ بڑی سخت ہو جاتی ہے، اس ڈھیلے کو اٹھایا اور اٹھا کر کے جناب اس کے ماتھے پہ دے مارا، اور جب اس کے لگا تو جناب خون بہنے لگا، درد ہونے لگا، تکلیف ہونے لگی۔ وہ کہنے لگا کہ بہلول یہ عقل سے عاری ہو چکا ہے، اب اس کے اندر تمیز نہیں رہی۔ اس نے وہ باغ لگا دی اور بھاگنے لگا کہ کہیں یہ مجھے تکلیف نہ پہنچائیں۔ حضرت بہلول دانا پیچھے پیچھے، وہ بھائی رکو میری بات تو سنو، وہ آگے کہ کہیں بہلول دانا میری اور زیادہ طبیعت نہ ٹھیک کر دے۔ اب بہلول دانا پیچھے ہیں، وہ آگے۔ اب اس نے جو وقت کا خلیفہ تھا اس کے پاس جا کے شکایت لگا دی کہ بہلول دانا سے میں نے سوالات کیے اور آگے سے انہوں نے بدتمیزی کا مظاہرہ کیا، اور انہوں نے مجھے ایک جو اس کے پاس موجود تھا وہ مجھے دے مارا۔ اب جب خلیفہ نے بلایا بہلول دانا کو، توجہ ہے میری جانب جی، اور بلا کر کے کہنے لگے کہ بہلول یہ کیا حرکت کی ہے؟ اگر سوالات کے جواب نہیں آتے تھے تو خاموشی اختیار کر لیتے، یہ کیا حرکت کی آپ نے؟ ایک آدمی سوال کر رہا ہے، اس کے جواب میں آپ اسے مار رہے ہو، آپ اسے تکلیف پہنچا رہے ہو۔ تو کہا خلیفہ وقت بات یہ نہیں ہے، میں نے اسے مارا نہیں ہے، میں نے تو اسے اس کے سوالوں کا جواب دیا ہے۔ اگر میں زبان کے ساتھ بتاتا ہو سکتا ہے اسے سمجھ میں نہ آتا، لیکن اب میں نے اس کو پریکٹیکل طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ مجھے بتائیے اس نے اپنے ماتھے پہ ہاتھ کیوں رکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا جی مجھے تکلیف ہوتی ہے، مجھے درد ہوتا ہے، اور درد ہے اس وجہ سے میں نے اپنے آپ کے ماتھے کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے تاکہ تکلیف کے اندر کچھ افاقہ ہو جائے۔ تو یاد رکھیے حضرت بہلول دانا کہنے لگے کہتے ہیں درد ہو رہا ہے؟ وہ کہتے جی ہو رہا ہے۔ تو کہا درد کہاں ہے؟ ہمیں تو نظر نہیں آ رہا۔ توجہ ہے جی؟ اس نے کہا تھا اللہ تعالیٰ موجود ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ کہا درد ہو رہا ہے؟ کہنے لگا جی ہو رہا ہے۔ تو کہا بتائیے ہمیں، دکھائیے کہاں پہ درد ہے؟ وہ کہنے لگا جی درد ہوتا ہے، محسوس کیا جاتا ہے، لیکن درد نظر نہیں آتا۔ تو بہلول دانا فرمانے لگے او بے وقوف، ہمارے خدا کی ذات مبارکہ بھی ایسی ہی ہستی ہے، وہ ہر ایک آنکھ دیکھ نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ کو اس کے عطا کیے ہوئے نظام کے مطابق محسوس کیا جا سکتا ہے، اور قرآن کہتا ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف بھی تم نظر اٹھا کے دیکھو گے تمہیں ہر طرف اللہ ہی اللہ نظر آئے گا، ہر طرف تمہیں اللہ ہی اللہ نظر آئے گا۔ تو کہا ہمارا اللہ موجود ہے لیکن ہر آنکھ رب کائنات کو دیکھ سکتی نہیں، موجود ہے، جیسے درد نہیں نظر آ رہا ایسے میرے اللہ تعالیٰ کی ذات بھی نظر نہیں آ رہی۔ کہا دوسرا تمہارا اعتراض کیا تھا؟ اس نے کہا میرا اعتراض یہ تھا کہ جب شیطان آگ سے بنا ہے اور جہنم کے اندر بھی آگ ہے، آگ کو آگ کیسے جلائے گی؟ تو کہا یہ بتاؤ وہ جو میں نے تمہیں ڈھیلا مارا تھا وہ مٹی کا تھا یا کسی اور جنس کا تھا؟ کہنے لگا جی مٹی کا۔ اور فرمانے لگے تو کس چیز کا بنا ہے؟ کہا میں بھی مٹی کا۔ تو کہا اگر دنیا کے اندر تو مٹی کا اور یہ مٹی کو نقصان پہنچا سکتی ہے تو جہنم کی آگ سے بنے ہوئے شیطان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس لیے فرمایا جیسے تو مٹی سے بنا ہے وہ آگ، اب یہ جو ڈھیلا یہ سخت اتنا ہو گیا کہ یہ انسان بھی مٹی کا اور وہ ڈھیلا بھی
مٹی کا، مٹی کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جب شیطان کو جہنم میں داخل کرے گا، وہ آگ بھی شیطان کو جلا کر کے راکھ کر دے گی۔